چوتھا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 اور 277، بڑی اہم آیات ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال، الصدقہ کی۔ سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیگیٹو ہی میں جاتا ہے اگر اس میں سے کوئی خرچ بھی کر لے، اور جو حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور میں نے بخاری مسلم کی حدیث بھی بتا دی کہ ایک لقمہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے صدقات کا نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ جب تک زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوگا سود معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریب لوگوں تک امیروں کا مال پہنچے، نہ کہ یہ کہ امیر ذہنیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بچت کی اس کو پھر آگے کھپا دیں اس میں سے سود کھانے کے لیے۔ یہ ایک امیرانہ ذہن ہے، جبکہ مؤمن کا یہ ذہن ہے کہ وہ مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مال میں ایسی برکت کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جی، دیکھیں ایک شخص کے پاس اس کی بچت میں سپوز 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، $1,00,000 پڑا ہوا ہے، اور اس کے بیوی بچوں کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو لا علاج ہے، ورنہ تو کینسر کے مریض کے اوپر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بچت کر رہا ہے۔ اس کے اگینسٹ ایک بندے کی کروڑوں کی کمائی ہے، لیکن اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے لاکھوں روپے کے ٹیکے اور ادویات مہینے میں نکل جاتی ہیں، تو نیٹ اس کی کیا بچت، ٹینشن الگ سے۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیرلل میں اس صدقہ اور خیرات کرنے کی برکت سے کتنا کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے، اس کی مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور یہی صدقے کی برکت ہے۔ اسی لیے جامعہ ترمذی میں وہ صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے صدقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو، بے شک بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس صدقے کے عوض۔ جب اس سے وہ صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور گناہگار شخص سے محبت نہیں کرتا۔ ناشکرا اور گناہگار، ناشکرا وہی ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور گناہگار وہ کہ جو منیمم ڈیٹم لائن ہے زکوٰۃ وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ ورنہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جیسے فرض نماز کی 17 رکعتیں ہیں نا، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہی ہے نا فرض، یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی منیمم ڈیٹم لیول جو ہے وہ 2.5% ہے، یا عشر ہے زمین کے کیس میں، یا اور باقی کیسز میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا۔ یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے، ہونا تو یہ چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، دیکھ رہے ہو سامنے احد پہاڑ، اگر یہ سونے کا بھرا ہوا ہو تو میں کبھی بھی 3 دن سے زیادہ نہیں گزارنے دوں گا کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے۔ تو یہ منیمم لیول ہے زکوٰۃ، ورنہ میکسیمم لیول اچیو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم سنت موقدہ اور باقی نوافل کا نماز کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ساتھ بھی ان چیزوں کا اہتمام ہے الحمدللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہو گیا۔ اچھا، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا نا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آئے گا۔ یہ آپ نے اکثر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہاں بھی دیکھیں، اوپر بنی اسرائیل والے کانٹیکسٹ میں بھی آیا، یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ فرض ہے۔ تو ان کا رب کے ہاں ان کا اجر پکا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت والے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی کہ ایمان لے کر نیک اعمال کیے انہوں نے، ایمان لانے کے بعد اس کے بعد نماز کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی۔